سنیوں کی طبیعت یہ ہے کہ جب سنیوں کے سامنے پنجتن کا نام لیا جاتا ہے تو پھر سنیوں کے چہرے کھل جاتے ہیں، دل بھی مسکرا اٹھتے ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت نے سنیوں کا دل اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ آل بیت سے محبت رکھے۔ حضور نے آل بیت کی محبت کا حکم دیا ہے، آل بیت کی محبت کے اندر زندگی کے لمحات گزارے۔ خود فرماتے ہیں کہ تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، سرکار کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ میرے بعد میری آل بیت کی محبت رکھنا۔ آج دنیا میں لوگ کہتے ہیں کہ فلاں بہتر ہے، فلاں بہتر ہے، فلاں بہتر ہے، فلاں بہتر ہے، لیکن اللہ کے حبیب کے ساتھ فرماتے، حضور فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو میرے بعد میری آل بیت کے ساتھ بہترین سلوک کرے۔ دنیا میں کوئی بہترین انسان دیکھنا ہے، وہ زمین کا سب سے بہترین انسان وہ ہے جو حضور کی آل بیت کے ساتھ بہترین سلوک کرتا ہے۔ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں میری آل بیت کی جتنی محبت ہوگی اس کے دل میں میری محبت بھی اتنی ہوگی، لیکن جس کے دل میں آل بیت کی محبت نہیں ہوگی اس کے دل میں میری محبت بھی نہیں ہوگی۔ سنیو دادا کرو، آج سنت ہے فتاوی عالمگیری کے اندر 500 ہندوستان کے علماء نے لکھا حضور کے نالین کی توحید کرنے والا کافر ہو گیا۔ ماذ اللہ، حضور کے نالین کی توحید کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ تو آپ دادا فرمائے کہ نالین کیا ہے؟ یا اونٹ کی چمڑ سے بنی، یا گائے کی چمڑ سے بنی، یا بکری کی چمڑ سے بنی، جانور کی چمڑ سے بنی ہوئی نالین افضل اس لیے ہو گئی کہ اس کو اونٹ کی چمڑ سے نسبت آ گئی۔ جانور کی چمڑ سے بننے والی نالین کو محبوب کے طلبے سے نسبت ہو جائے تو اس کی توحید کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ جس کی رگا میں نبی کا خون ہے اس کی کوئی توحید کرے کیسے؟ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر، اللہ یا رسول اللہ حیدری، مقدار ختم نبوت، زندہ باد ختم نبوت، زندہ باد۔ آل بیت کی محبت کا کوئی نقصان نہیں ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ چاہے بندہ کتنا بھی نمازی ہو، سب سے بڑا نمازی ہو، حاجی ہو، زکاتی ہو، قاضی ہو، روزے دار ہو، ایمان پہ خاتمے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن دل میں آل بیت کی محبت ہے۔ دوسرا واقعہ جو میری آل کی محبت میں مرے گا تو مومن دنیا سے جائے گا، فرشتہ روح بعد میں نکالے گا، پر جنت کی بشارت عطا کرے گا۔ منکر نکیر قبر میں آئیں گے، سوال و جواب کرنے سے پہلے جنت کی بشارت عطا کریں گے۔ آل بیت کی محبت میں مرنے والا آل سنت پر مرے گا، شہادت کی بات کرے گا، بری موت سے بچے گا، زبان پہ کلمہ طیبہ جاری ہوگا۔ میرے کریم آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آل بیت کی محبت میں جو مرے گا فرشتے اس کی قبر کی زیارت کیا کریں گے۔ تو آل بیت کی محبت میں مرنے والوں کی قبروں کی زیارت فرشتے کرتے ہیں، تو جو خود آل بیت ہے ان کی قبروں کی شان کیا ہوگی؟ اللہ میں فضائل پڑھنے لگا ہوں، ہو سکتا ہے آپ سوچتے ہوں گے کہ اللہ آل بیت کے فضائل پڑھے جا رہے ہیں، محبت کی جو تعلیم دی جا رہی ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے میرے بعد میری آل بیت کے ساتھ بہترین سلوک رکھا اللہ اسے عزت والی تعلیم میں عطا فرمائے گا، لیکن جب میرے بعد میری آل بیت سے بغض رکھے گا امت تو پائے گا مگر ذلیل ہوگا، عزت نہیں ملے گی۔ آپ دیکھتے کہ عمر تو پاتے مگر ذلیل ہوتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ آل بیت کی محبت کرنے والوں کی عزت کتنے کی جاتی ہے، اہل بیت کی تعظیم کتنے کی جائے۔ شفا شریف میں صدیق اکبر کے قول کو نقل کیا گیا، قاضی عیاض شفا میں لکھتے ہیں جتنی تعظیم رسول اللہ کے لیے کی جاتی ہے، جو طریقہ رسول اللہ کے لیے اختیار کیا جاتا ہے وہی طریقہ حضور کی اہل بیت کے لیے بھی اختیار کیا جائے۔ ہمارے فقہاء نے بعض مقام پر لکھا ہے کہ جس طرح جز کی تعظیم کی جاتی ہے اسی طرح کل کی تعظیم بھی کی جائے۔ جز جو ہے کل کی تعظیم کے برابر کا حقدار ہوتا ہے۔ آپ کو آسان کر کے سمجھاتا چلوں، قرآن مقدس کے اندر 6666 آیات ہیں، ان میں سے ایک آیت آیت کا مختصر سا حصہ الف لام میم لے لیں،
تو جس طرح 6665 آیات کا ادب کرنا واجب ہے، اسی طرح اس ایک آیت الف لام میم لکھا ہوا مل جائے اس کا ادب کرنا بھی واجب ہے۔ جس طرح قرآن کی توہین کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، اسی طرح اس ایک آیت الف لام میم کی توہین کرنے والا بھی کافر ہو جائے گا۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جس طرح کل کی تعظیم کی جاتی ہے، اسی طرح جز کی تعظیم بھی کی جائے۔ کل کو محمد رسول اللہ کہتے ہیں اور ان کے جز کو اہل بیت رسول اللہ کہتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر کا مسلک ہے، سیدنا صدیق اکبر امام الصحابہ ہے۔ امام حسن پاک کو اپنے کندھے میں بٹھا کر مدینے کی گلیوں میں گھومتے ہیں۔ کسی نے کہا مبتر کیا کر رہے ہو؟ کہا کوئی نیا کام تو نہیں کر رہا، جو محبوب کو کرتے تھے کیا وہی کر رہا۔ کیسی تعظیم کی رسول اللہ کی اہل بیت کی، سیدنا صدیق اکبر نے کیا شان اہل بیت کی، فاروق اعظم کی تو شان ہی نرالی ہے۔ قریب سے آپ کو اہل بیت کی شان سنانا چاہتا ہوں، اہل بیت کی شان سنانا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ صدیق اکبر، ایک مرتبہ فاروق اعظم کے صاحبزادے کو امام حسین پاک نے کہا کہ تیرا باپ ہمارے خاندان کا غلام ہے۔ سیدنا فاروق اعظم کے بیٹے کو یہ بات اچھی نہ لگی، انہوں نے جا کر ابا جی کو بتایا کہ ابا جی حسین ایسا کہتے ہیں، حسین کیوں کہتے ہیں؟ فاروق اعظم نے کہا چل بیٹا دو۔ امام حسین کے پاس آئے، کہا بیٹا آپ نے کہا ہے؟ عرض کی جی میں نے کہا ہے۔ اس لیے کہ کوئی بندہ ماں کا دودھ پی کر بڑا ہوتا ہے، کوئی بندہ بھینس بکری کا دودھ پی کر بڑا ہوتا ہے، لیکن حسین اس ذات کا نام ہے جنہیں نانا کی زبان چس کر زندگی کے مراحل کو طے کیا۔ آج لوگ کیا پراپتی کرتے ہیں اہل بیت کی؟ جب بچہ پہلی بار پیدا ہوتا ہے، اس کی پیدائش ہوتی ہے، اس کے منہ میں پہلی گلا شے ڈلی جاتی ہے، اس کو گٹی کہا جاتا ہے۔ کسی نیک بندے کے ہاتھ سے اس کے منہ میں ڈالا جاتا ہے شہد۔ کبھی مسجد کا رسول آتا ہے شہد چڑھانے کے لیے، کبھی مسجد کا امام آتا ہے شہد چڑھانے کے لیے، کبھی شیخ طریقت آتا ہے شہد چڑھانے کے لیے۔ اور خوش نصیبی کی بات ہے کبھی سید آتا ہے شہد چڑھانے کے لیے، مگر قربان جائے اللہ اکبر اللہ اکبر، حسین اس شخصیت کا نام ہے، حسین اس شخصیت کا نام ہے کہ اس کی پیدائش پر اس کے منہ میں پہلی گلا ڈالنے کے لیے مسجد کا معزز یا مسجد کا امام نہیں آیا، بلکہ نبیوں کا سردار تشریف لایا، بلکہ تاجدار انبیاء تشریف لایا ہے۔ آج لوگ اہل بیت کی برابری کی کیا بات کرتے ہیں؟ فاروق اعظم کو پتا تھا کہ اہل بیت کی بغض کے ساتھ کوئی نیکی کا نہیں آ سکتی، اسی لیے آپ نے کہا کہ بیٹا حسین زبان سے کہنا ذرا لکھ کے دے دے۔ یہ لکھوا کون رہا ہے؟ عمر ابن خطاب، جسے میرے حضور نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتا۔ وہ عمر ابن خطاب حسین سے کہہ رہے ذرا بیٹا لکھ کے دے دے۔ امام حسین سے لکھوا رہے، اس لیے کہ سخی کا گھرانہ ہے۔ آدھر زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، یہ نسل ہے کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ عمر ابن خطاب لکھوا رہے، لکھوا کے بیٹا کہا چل بیٹے کام ہو گیا، کہا چل بیٹے کام ہو گیا، کیونکہ پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ کہا ابا کیا کام ہو گیا؟ آنکھیں باہر آئی، کہا بیٹے جنت کی ضمانت مل گئی۔ اللہ قیامت کے دن پوچھے گا کہ عمر کیا لایا ہے؟ اللہ پوچھے گا عمر کیا لایا ہے؟ تو میں عرض کروں گا یا اللہ تیرے محبوب کے نواسی کے ہاتھ سے جنت کی ضمانت نکلوا لایا ہوں۔ یہ مولا حسین کی شان ہے، یہ مولا حسین کی شان ہے، یہ مولا حسین ہے۔ آپ اہل بیت کے ساتھ محبت کریں۔ حضور نے فرمایا کہ تمہیں پل صراط پر ثابت قدم رہنا ہے، تو میرے بعد میری اہل بیت کے ساتھ شدید محبت کرو۔